الرحیم السلام علیکم۔ قاسم علی شاہ کا کردار تو محض کٹ پتلی کا ہے، ان کی ڈورے ہلانے والے کوئی اور ہی ہیں۔ قاسم علی شاہ نے اپنے ایک اگلے پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور ملک بھر میں ان کے لیکچرز ترتیب دے دیے گئے ہیں۔ اب یہ طلباء اور طالبات کو اپنے لیکچر سے محظوظ کریں گے۔ اصل کھیل اب شروع ہوگا، کیونکہ اب تک تو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے تمہید باندھی گئی تھی۔ اب قاسم علی شاہ صاحب اس قوم کے نوجوانوں کو بتائیں گے کہ لیڈر اور سیاستدانوں میں فرق کیا ہوتا ہے، اور بتائیں گے کہ خواب دکھانے والے کے پیچھے کبھی نہ بھاگو۔ آپ اس قوم کے نوجوانوں کی برین واشنگ کریں گے اور خواب دکھانے والے لیڈر کے نقصانات بتائیں گے۔ مجھے اس موقع پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کی یاد آتی ہے، جن کی جدوجہد کو ڈرامے کی شکل میں ترکی اور پاکستان میں اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں آپ کو ہمارے ملک کے سیاست کی جھلک نظر آئے گی۔ عثمان غازی کا قصور بھی یہی تھا، اس نے اپنے لوگوں کو ایک نئی ریاست کا خواب دکھایا، پھر اس پر کون کون سے الزامات نہیں لگائے گئے۔ اسے غدار وطن، وطن دشمن، بے ضمیر، لالچی اور طرح طرح کے الزامات سے نوازا گیا، لیکن وہ اپنے ارادوں پر ڈٹا رہا، کھڑا رہا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، کسی موقع پر ہار نہیں مانی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جد و جہد پر اسے صلہ عطا کیا۔ ایک نئی ریاست سلطنت عثمانیہ کے نام سے وجود میں آئی، جو بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظموں تک پھیل گئی۔ لیکن کچھ غیر مسلم ممالک اس سلطنت کو گرانے کے لیے اپنی سازشوں میں لگے رہے، اور آخرکار ان کی سازش اس وقت کامیاب ہوئی جب رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیے جانے والے سلطان عبد المجید ثانی کو 1 نومبر 1922 کو معزول کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد معاہدہ لوزان کیا گیا، جس کے تحت ترکی کے خلاف سخت ترین پابندیاں لگائی گئیں، جو 100 سال پر محیط تھا۔ لیکن اگلے سال اس میں یہ معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر ترکی ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم واپس آتے ہیں قاسم علی شاہ کی جانب۔ آپ کے نام کے آگے شاہ لکھا ہے، کم سے کم اس نام ہی کی لاج رکھ لیتے۔ شاہ صاحب، اگر آپ کے نام سے شاہ ہٹا دیا جائے تو آپ صرف قاسم علی رہ جائیں گے، اور یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو صرف قاسم علی کے نام سے نہیں پہچانے گا جب تک کہ آپ کو آپ کے پورے نام سے نہ پکارا جائے۔ اس کا مطلب شاہ آپ کی پہچان ہے، لیکن آپ نے اپنی پہچان کو ہی داغدار کر دیا۔ آپ آج جس مقام پر ہیں وہ خواب بیچ بیچ کر ہی تو پہنچے ہیں۔ اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو کیا عثمان غازی نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دے کر اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی تھی؟ خواب دکھانا کوئی بری بات نہیں، بشرطے کے ارادے اچھے ہوں۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ خواب بیچنے والا نوجوانوں کو اچھی زندگی کے خواب دکھا کر اب خواب دکھانے والے کے نقصانات بتائے گا۔ آپ نے چیمبر آف کامرس سیالکوٹ میں لوگوں کو بتایا کہ آپ کو کسی صاحب کا فون آیا، اس نے بتایا کہ میں 26 سال سے پی ٹی آئی کے بارے میں لوگوں کو سچ بتا رہا تھا، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، اور وہ کام آپ نے صرف 2 دن میں کر دیا۔ قاسم صاحب، یا تو آپ بے وقوف ہیں یا اس ملک کی عوام کو آپ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ 26 سال پہلے اس 1996 میں رکھی گئی تھی۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے بنتے ہی کچھ لوگ اس کے نقصانات بتانے لگ گئے۔ پھر آپ نے بتایا جب میں پیدا ہوا تو کسی نے کہا میں بڑا ہو کر موٹیویشنل اسپیکر بنوں گا۔ پھر آپ نے ہی بتایا کسی کو جانچنے کے لیے فوراً اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ نے اس شخص کی بات پر کیسے یقین کر لیا؟ 26 سال پہلے کی کہانی سنا رہا تھا۔ اب آپ ہی بتائیے، پہلی بات پر بھروسہ کریں یا دوسری بات پر؟ آپ کو پلانٹ کرنے کی وجہ تو ہم سمجھ گئے، آپ اس ملک کے نوجوانوں سے کنیکٹ ہیں، اور خان کی طاقت بھی یہی ہے۔ آپ کا کام صرف اس طاقت کو توڑنا ہے جو کہ ناممکن ہے۔ آپ کے خیالات شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے بارے میں کیا ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ آج سے نہیں، لیاقت علی خان سے شروع ہوا، جب اس سسٹم نے اپنی جڑیں پکڑنا شروع کی، اور پھر ہم نے دیکھا یہ سلسلہ بھٹو تک چلا۔ سسٹم تو جڑ پکڑتا گیا، لیکن اس کی راہ میں آنے والے تمام لوگ سیاست اور دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب یہ سسٹم ایک تناور درخت بن چکا ہے، لیکن اس کی راہ میں آنے والے تمام لوگ سیاست اور دنیا سے کوچ کر گئے، یہاں تک کہ شیخ مجیب الرحمان جو ایک عوامی طاقت بن کر ابھرے تھے، ان کا راستہ روک کر بھٹو کو اقتدار میں لایا گیا۔ بھٹو کا انجام بھی وہی ہوا جو سب کا ہوتا آیا تھا۔ آج پہلی بار اس سسٹم کو کسی شخص سے خطرہ محسوس ہوا تو اس سسٹم نے اپنے تمام تر بینیفیشریز کے ساتھ مل کر اپنے وہی پرانے ہتھ کنڈے آزمانے شروع کر دیے، لیکن نتیجہ 0 نکلا، کیونکہ اس بار ان کے مد مقابل عمران خان ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ ملک کی 64% عوامی نشستیں خالی ہیں، لیکن عوام کی پھر بھی نہیں سنی جا رہی اور الیکشن نہیں کرائے جا رہے۔ 25% مہنگائی کے نام پر عمران خان کی حکومت گرانے والی شہباز اور پی ڈی ایم کے ٹولے نے آج مہنگائی کو 50% سے اوپر پہنچا دیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملک کا نقصان ہو تو ہو،
حکمراں ٹولے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک کو لوٹنے کا حساب دینے کے بجائے اسے قانونی شکل دے دی گئی اور قانون ہی بدل دیا گیا، لیکن ہمارے ملک کی عدالتیں خاموش ہیں، نہ جانے کیوں۔ اس وقت پاکستان کا قرضہ 51,000 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ نون لیگ اور پی ڈی ایم حکومت سابقہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بتا رہے ہیں۔ عیاشیاں چاہے جو بھی کرے، لیکن یہ قرضہ بالآخر اس ملک کی عوام کو ہی چکانا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔